اس وقت دنیا میں جو فتنے ہیں نا، ان فتنوں میں سے ایک مسئلہ آپ یاد رکھو. دیکھو دنیا کے ہر مذہب اور دین کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابیں ضائع کر دی، تحریف کر دی، برباد کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی باتوں پر، کہانیوں پر، قصوں پر جو کہا وہی ان کا دین. لیکن ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادیں اللہ نے مضبوط رکھی. قرآن کو اللہ نے محفوظ رکھا، احادیث کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ رکھنے والی ایک جماعت، ایک گروہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا، قیامت کے آنے تک کے باقی رہیں گے. تو قرآن باقی رہے گا، حدیث باقی رہے گی، اور قرآن و سنت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے والی ایک جماعت کم از کم امت کے اندر قیامت تک باقی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے. یہ اب دین تو باقی ہے. اب ہمارا مسئلہ عام مسلمان کی حیثیت سے دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ اس دین سے ہے کہ نہیں ہے. اور اس دین سے رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ علماء کے ذریعے رشتہ ہوتا ہے. علماء ہی لنک ہیں، اس کے اور آپ کے درمیان علماء لنک ہیں. علماء دین نہیں ہیں، لیکن علماء دین سمجھانے والے ہیں، دین پہنچانے والے ہیں. آپ جب عربی زبان نہیں جانتے تو آپ قرآن سیدھے سمجھ جائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے نہیں نہیں اب تو ضرورت نہیں، ترجمے ہو چکے ہیں ہر زبان میں. نہیں، میں نے کہا نا آپ کو یہ نزاکت سمجھنی پڑے گی. اور نہ صرف یہ کہ بہت ساری چیزیں صرف ترجمے سے بھی نہیں سمجھ میں آتی. یہ بات آپ کو میں بتاؤں، صرف ترجمے سے بھی بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سورۃ البقرہ میں نے 8 سال میں جا کر مکمل کی. سورہ بقرہ کتنے سال؟ 8 سال میں. کتنے پارے ہیں؟ تقریباً 2.5 پارے، ذرا کم 2.5 پارے سے. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، مدرسے کے طلبہ دن میں 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور سال بھر میں تقریباً 6 سے 7 جز تقریباً ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. جن کو عربی نہیں آتی، ہم جیسے لوگ اردو والے وہ پڑھ لیتے. عمر کو 8 سال لگے قرآن سورہ بقرہ مکمل کرنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف عربی زبان کی بنیاد پر بھی نہیں سمجھا جا سکتا. جسے صرف عربی آ جائے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. کا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی اگر قرآن کے سلسلے میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا ہوں. بھائیو ایک مسئلہ سمجھو، آج یہ جو یوٹیوب وغیرہ کی وجہ سے جو آسانیاں آئی ہیں نا، ان آسانیوں کے پیچھے جو فتنے ہیں، ان آسانیوں کے پیچھے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکاروں سے پوچھ لیا کرو. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ علماء رابطہ ہیں، لنک ہیں، اور یہ بات قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ قرآن میں کئی جگہ پہ مکرر آئی، لیکن ساتھ میں یہاں اس آیت میں اللہ نے کہا اولو الامر، تم میں سے جو اولو الامر ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. ابن کثیر نے بعض صحابہ کے حوالے سے نقل کیا یہاں اللہ نے علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اب بتاؤ صرف قرآن و سنت اس کے بعد میں اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کا معنی کیا ہوتا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اللہ نے کہا تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، جو علماء، ان کی بھی اطاعت کرو جو کہا گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر صرف قرآن و سنت پھر میں جو سمجھ میں آیا وہی. یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو بھائیو، 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے تقلید، اندھے ہو کر عالم نے جو کہہ دیا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ دلیل پوچھی، نہ دلیل کے صحیح ہونے کا پتہ، کچھ نہیں، مولانا نے کہہ دیا وہی ہمارا کل دین ہے. یہ تقلید ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اور وہی دوسری چیز یہ ہے بھئی قرآن ہے، سنت ہے، پھر میں ہوں، مجھے علماء کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا. یوٹیوب پر میرا ایک لمبا لیکچر ہے، تقریباً گھنٹے بھر کا یا سوا گھنٹے بھر کا ایک لیکچر ہے، دین میں علماء کا مقام. اس حوالے سے آپ وہ عنوان سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے علماء کو کیا مقام دیا. میں اس وقت کیوں اس مسئلے کو بار بار آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں؟ اس وقت مشکل یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن و سنت والوں کا نہیں ہے. اہل علم، اہل الحدیث، محدثین، اہل حدیث حضرات تقلید کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ آزاد خیالی کہ ہر آدمی جس کو چاہا سن لیا، نکل گیا، جو سمجھ میں آیا اسی کو دین مان لیا، یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے کبھی بھی. یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو.
اہل حدیث درمیان میں ہیں، نہ وہ جو ہے کسی کی تقلید کی بات کرتے ہیں، نہ وہ اہل علم کو چھوڑ کر ہر آدمی ایک نیا مذہب نکالے گا، ہر آدمی ایک نیا معنی نکالے گا اس کی تائید کے، دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت اہل الحدیث کا منہج یہ وہ علماء کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ دیکھو پورا قرآن و سنت آپ پڑھ کر دیکھ لو، کوئی ایک آیت آپ نہیں بتا سکتے، کوئی ایک حدیث نہیں بتا سکتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پورا کا پورا دین علماء پچھلی امتوں کی طرح اسے پورا برباد کر دیں گے، نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلہ رکھا اس امت کے ساتھ، بگاڑ آئے گا، علماء میں بھی بگاڑ آئے گا، لیکن پوری طرح ساری امت کے علماء گمراہ ہو جائے ایسے نہیں ہوگا۔ فتنے کا وہ دور ہوگا جب سارے علماء صحیح علم والے اٹھا لیے جائیں گے اور دنیا کے اندر صرف برباد قسم کے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اسے قیامت کی نشانی قرار دیا۔ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔